اب آئیے یہ جانتے ہیں کہ آخر وہ کون سا موقع تھا کہ جب آپ کی امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی؟ جی آگے بیان فرمائیں۔ یہ بھی بہت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، سید مہدی بحرالعلوم، چونکہ اس ملاقات کو سمجھنے کے لیے بھی مجھے ایک مختصر داستان نقل کرنی ہوگی۔ سید مہدی بحرالعلوم ابتدا سے بحرالعلوم نہیں تھے، یہ ہمارے ناظرین اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، میں آخر میں کلیئر کروں گا کہ بحرالعلوم ہوئے کیسے۔ یہ سید مہدی تھے؟ ہاں، ان کا نام سید مہدی ہے، طباطبائی بروجرد، ایران میں ایک شہر، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ اچھا، ابھی بحرالعلوم ان کا نام نہیں تھا۔ بحرالعلوم یعنی علم کا دریا، آسان کیا جائے اپنے ناظرین کے لیے، یعنی علم کا دریا، معمولی لقب تو نہیں ہے، بہت بڑا، یعنی علم کا دریا۔ یہ سید مہدی بحرالعلوم جب درس پڑھتے تھے اور جب ان کے طلبگی کا زمانہ، جس زمانے میں اسٹوڈنٹ تھے، اپنی زبان میں کہا جائے، جس زمانے میں درس و تدریس کیا کرتے تھے، ان کے ایک کلاس فیلو تھے۔ وہیں سے میں آپ کو نقل کروں گا کہ امام زمان کی ملاقات ان سے کیسے ہوئی، انہوں نے خود نقل کیا۔ اچھا، ان کے ایک کلاس فیلو ہیں مرزا ابو القاسم قمی، جی، وہ خود صاحب کتاب ہے، وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔ ایک ہمارے حوزے میں ایک زمانے میں پڑھائی جاتی تھی، اب بند ہو گئی، قوانین الاصول، یہ ابھی بھی شاید نجف اشرف میں کتاب رائج ہو اور وہاں پڑھائی جاتی ہو۔ مرزا ابو القاسم قمی اس کتاب کے رائٹر ہیں، قوانین الاصول۔ یہ کلاس فیلو کس کے ہیں؟ سید مہدی بحرالعلوم کے۔ جی، سید مہدی بحرالعلوم اور یہ ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے، اور یہ دونوں حضرات کافی دنوں تک نجف میں پڑھنے کے بعد جی مجتہد ہو چکے تھے۔ مرزا ابو القاسم قمی ایران لوٹ آئے، لیکن سید مہدی ابھی بھی نجف اشرف میں موجود تھے۔ اچھا، ٹھیک۔ ان دونوں کا آپس میں خط و کتابت کا سلسلہ جاری تھا۔ جی، وہ ہوتا ہے دوستوں کے درمیان کہ رابطے ٹوٹے نہ، اس زمانے میں خط و کتابت کا سلسلہ تھا، لہٰذا ایک دوسرے کے حوال پرسی یہ لوگ خط و کتابت کے ذریعے کرتے تھے۔ ٹھیک۔ کچھ دنوں میں، کچھ سالوں میں مرزا ابو القاسم قمی نے دیکھا کہ لوگ سید مہدی کو بحرالعلوم کہنا شروع کر دیا۔ ہوتا ہے آپ فلاں ملک میں، یہ فلاں جگہ پر ایک بیگ آپ کا یہ لقب مشہور ہونے لگا، بحرالعلوم۔ جی جی، تو انہوں نے کہا اتنا بڑا لقب صحیح بات، سید مہدی کو کیسے دیا گیا؟ چونکہ یہ تو کلاس فیلو تھے نا۔ جی، کوئی جانے نہ جانے میرے حال سے، میرا کلاس فیلو خوب جانتا ہے کہ میں کس کیٹیگری کا ہوں، کیا میرا گریڈ ہے۔ سید مہدی کو بحرالعلوم کے، یہ حسد کا مرحلہ نہیں تھا، یہ تعجب کا مرحلہ تھا۔ میں ناظرین کے لیے واضح کروں، ان کو ایسی کوئی حسد نہیں تھی کہ یہ بحرالعلوم کے، ان کو تعجب یہ تھا کہ اس اتنے بڑے لقب سے ان کو کیسے نوازا جانے لگا اتنی جلدی۔ جی، انہوں نے کافی حیرت جتائی، کافی سوچنے لگے، بہرکیف ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ انہیں اتباعت عالیات کی زیارت نصیب ہوئی، مرزا قمی کو۔ اچھا، اب یہ سفر زیارت کو نکلے، ہر جگہ کی زیارت کرتے کرتے جب نجف اشرف پہنچے تو ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے امام کی زیارت کے بعد اپنے دوست سے ملاقات کرنے جائیں گے جو سید مہدی ہیں، اور وہ سوال ضرور کریں گے جو ان کے ذہن کو کھٹک رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں جب میں سید مہدی کے گھر گیا تو میں نے علماء کا ایک مجمع سید مہدی کے گھر پر دیکھا۔ اب یہ تو نارمل پہلے ہی سے ان کے کلاس فیلو تھے، لیکن انہوں نے اب دیکھا کہ سید مہدی کو حلقے میں لیے ہوئے علماء بیٹھے ہیں، اور اس زمانے میں دستور تھا کہ جہاں چند علماء بیٹھتے تھے تو ڈسکشن ایک علمی موضوع پہ ہوتی تھی، اور پھر اپنے اپنے نظریات، اپنے اپنے تھاٹس لوگ بیان کرتے تھے کسی بھی مسئلہ فقہی پر۔ یہ مرزا قمی کہتے ہیں میں بھی جب پہنچا ان کے گھر پر تو یہی ایک فقہی مسئلہ ڈسکس ہو رہا تھا، چھڑا ہوا تھا، لوگ اپنے اپنے نظریات دے رہے تھے، دیتے یہاں تک کہ باری آئی سید مہدی بحرالعلوم کی۔ اچھا، ابھی ان کو معلوم نہیں کہ ہمارا دوست آ چکا؟ نہیں، آ چکا ہے، یہ معلوم ہے، لیکن یہ سن رہے ہیں بیٹھ کے نا، جیسے ایک درس ہو رہا ہے اور وہاں سب اپنے اپنے نظریات دے رہے ہیں، یہ بھی بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں۔ ملاقات تو ان لوگوں کی ہو چکی، یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بحرالعلوم کہاں سے ہوئے، کیونکہ ایک علمی ڈسکشن میں ہی ان کو پتہ چل پائے گا کہ بحرالعلوم کہاں سے ہوئے۔ سمندر، احسن تم۔ اب انہوں نے جب سب نے اپنے نظریات دے لیے تو اب سید مہدی نے جب اپنا نظریہ اس مسئلہ فقہی پہ بیان کیا، تب مرزا قمی کے ذہن میں
یہ بات آئی کہ واقعاً یہ بحر العلوم ہے. اچھا. چونکہ اس مسئلے پہ سب نے نظریہ دیا، لیکن جب اس ذات نے نظریہ دیا تو واقعاً اس کا نظریہ، اس کا تھاٹس، اس کی دلیل سب سے الگ تھی. اب ان کے لیے طے ہو گیا کہ یہ بحر العلوم ہے. جی. لیکن اب بھی ایک سوال بچا ہے. کیوں؟ کہ کیسے ہو گئے آپ بحر العلوم؟ جی جی. چونکہ یہ دونوں معلوم ہے ساتھ میں پڑھتے تھے. اتفاق یہ تھا کہ مرزا قمی ان سے پڑھنے میں تیز تھے. اچھا. ہاں، چونکہ مرزا قمی نے خود ان کو کہا، پوچھا ان سے کہ آپ کے بارے میں نے سنا کہ آپ بحر العلوم آپ کو لوگ کہتے ہیں. مجھے تعجب ہوا، لیکن آج دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ آپ بحر العلوم ہوئے. لیکن میرا سوال جو آپ سے ہے جی وہ یہ کہ آپ بحر العلوم ہوئے کیسے؟ اچھا. چونکہ جب ہم دونوں ایک ساتھ ایک استاد کے درس میں جاتے تھے، چونکہ دونوں کلاس فیلو تھے، جی جی. جب ہم لوگ ساتھ میں جاتے تھے تو بہت سے ایسی بحث اور ایسی جگہ آتی تھی جہاں آپ نہیں سمجھتے تھے. میں آپ کو متوجہ کراتا تھا کہ استاد نے ایسے پڑھایا، ایسے سمجھایا. جی. اور آج آپ کے علم کا جو عالم دیکھ رہا ہوں تو واقعاً آپ بہت آگے ہو گئے. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اچھا. سید مہدی بحر العلوم نے کہا کہ یہ بھی مجمع ہے، چلا جائے تو پھر میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ ریزن کیا ہے. بہرکیف مجمع جو تھا دھیرے دھیرے اپنے اپنے گھروں کو گئے. اب صرف سید مہدی اور مرزا قمی یعنی دو دوست پرانے بیٹھے ہوئے ہیں. مرزا قمی انتظار میں ہے کہ آپ بتائیے کہ یہ آپ کے اندر جو علمی ترقی آئی ہے کیسے؟ کہاں سے آئی یہ انقلاب، یہ چینجنگ؟ جی. یہ ایک بیگ جو ہے، آپ تو بہت غیر معمولی نہیں تھے میڈیم کلاس کے آدمی، لیکن ایک بیگ، جی یہ انداز آپ کا آ گیا. مرزا قمی نے کہا کہ میں آپ کو سید مہدی نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کہا کہ ایک مرتبہ شب چہارشنبہ یعنی منگل کا دن جب گزر کے رات آئے تو شب چہارشنبہ یعنی بدھ کی رات مسجد سہلا کی زیارت مشہور ہے شب چہارشنبہ. اچھا. کا ایک بیگ میرے دل میں، ہمیشہ میں جاتا تھا لیکن میرے دل میں اس بار بہت زیادہ یہ اشتیاق پیدا ہوا کہ میں جاؤں مسجد سہلا. کا دل کو میں روک نہیں پا رہا تھا. ہوتی ایک کشش ہوتی ہے، کبھی کبھی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. جی. کہا کہ بہرکیف کسی طرح جی میں پہنچا مسجد سہلا. مسجد سہلا، اب یہ سمجھیے گا کہ بحر العلوم ہوئے کیسے. کہا مسجد سہلا جب میں پہنچا تو میں نے مقام صاحب الزمان، مسجد سہلا میں ایک جگہ ہے مقام صاحب الزمان، جو زائرین گئے انہوں نے دیکھا ہوگا. کہ میں نے مقام صاحب الزمان میں دیکھا کہ حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف فرما ہے. ابھی دیکھیں اس آنکھ میں وہ پاکیزگی تھی کہ اپنے مولا کو دیکھ رہا تھا. کہ میں نے حضرت کو دیکھا، میں نے سلام کیا. حضرت کا رخ قبلے کی جانب تھا، جی یعنی حضرت کا رخ ان کی جانب نہیں تھا. کہ میں نے سلام کیا، حضرت نے پیچھے مڑ کے وعلیکم السلام کہا. بہت معذرت کے ساتھ، آدمی تبھی کسی کو پہچانے گا جب کبھی دیکھا ہو. احسن تم. تو کیسے لگا کہ یہی ہے، یا ہو سکتا ہے کوئی وہ پاکیزگی، وہ نور جو امام وقت کی ہے وہ عام انسانوں میں ہو ہی نہیں سکتی. اور وہ شاید سید مہدی جیسی آنکھیں سمجھ سکتی ہیں کہ یہ ذات امام زمان کی ہے. دیکھیں امام ایک نور ہے، اس نور کو پہچاننے کے لیے میرے نفس کی پاکیزگی کا ہونا ضروری، بہت ضروری. لہذا آپ نے پہچانا. آپ نے پہچانا. اچھا. پھر یعنی اس کو کہا جائے، شاید میں آپ کے سوال کا جواب اور ایک واقعہ ہلکا سے ایک میں عرض کروں کہ مثلا ایک موقع تھا، آپ نے پتہ نہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ابو بصیر امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسجد مدینہ میں آئے. جی. امام نے فرمایا ابو بصیر لوگوں سے پوچھو کیوں مجھے دیکھ رہے ہیں. ابو بصیر نے سب سے پوچھنا شروع کیا، تم نے امام باقر کو دیکھا، تم نے امام باقر کو دیکھا. جی. سب نے کہا کہ ہم نے امام باقر کو نہیں دیکھا، جبکہ امام باقر وہیں پر موجود تھے. اسی اثنا میں ابو ہارون مکنوف ایک نابینا صحابی آیا. امام نے پوچھا کہ ان سے پوچھو یہ دیکھ رہے ہیں. تو دل میں ہوتا ہے نا کہ ارے آنکھ والوں نے تو آپ کو دیکھا نہیں، یہ نابینا شخص ہی کیسے آپ کو دیکھے گا. انہوں نے پوچھا کہ ابو ہارون سے پوچھا تم نے امام باقر کو دیکھا ہے؟ تو ابو ہارون کا جملہ تھا، کہا کہ وہ نور
جو زمین سے آسمان تک پھیلا ہو اسے کون نہیں دیکھ پائے گا. سبحان اللہ. یہ دیکھیں یہ امام کی دید بصارت سے زیادہ بصیرت سے ہوتی ہے. جی تو یہ فرما دے لہٰذا انہوں نے دیکھا مولا تشریف فرمایا سلام کیا جواب دیا. حضرت نے فرمایا سید مہدی آگے آؤ. اچھا. بلایا اپنی جانب. اب ظاہر سی بات ہے جس کی معرفت زیادہ ہوتی ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ ادب کا خیال کیسے کیا جائے. وقت کا امام بلائے جی. سید مہدی ایک دو قدم آگے بڑھے تعمیل حکم میں پھر قدم رک گیا. جی. کیسے حضرت کے اتنا قریب ہو جاؤں. حضرت نے فرمایا سید مہدی اور آگے آؤ. یہ کہتے ہیں 2-3 قدم میں نے اور پھر بڑھایا پھر اس کے بعد میں رک گیا. حضرت نے فرمایا سید مہدی جی. جب بلایا جائے تو ادب آنے میں ہے. یعنی حضرت جانتے ہیں کہ کیوں یہ قدم جی جی رک رہے ہیں. واہ. اب اس کے بعد سید مہدی کہتے میں مولا کے اتنا قریب ہوا کہ حضرت نے مجھے اپنے سینے سے لگایا. پھر سید مہدی مرزا قمی سے کہتے مرزا قمی وہ جو تمہیں تعجب ہے نا کہ میں بحر العلوم کیسے ہوا. یہ سینہ جب اس معدن علم کے سینے سے ملا جی. تو اس کے بعد پھر یہ سینہ علم سے پر ہو گیا. ہم یہیں پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ حیات دے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ہاتھوں کو چومیں اور وہ نورانیت جی. وجود امام کی برکتوں سے اپنے وجود کے اندھیروں کو بھی کیا کریں ختم کریں. الہی آمین. بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آقا.